بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے فارن آفس. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں ایک وفد کے ساتھ آج ایک روزہ دورے پر کابل گیا اور وہاں ہمارا انٹریکشن تھا. مجھے یہ بتانے میں مسرت ہو رہی ہے کہ افغانستان کی جو انٹرم لیڈرشپ ہے طالبان کی، ان سے آج ایک طویل نشست رہی، اور اس نشست میں جو میری اور میرے ہمراہ جو وفد تھا ان کی جو ہماری ملاقاتیں ہوئیں، ان کے وزیر اعظم ہز ایکسلنسی ملا محمد حسن آخوند، ان کے جو نائب وزیر اعظم ہیں جناب عبداللہ حنفی، ان کے وزیر خارجہ عامر خان متقی، ان کے وزیر خزانہ ملا ہدایت اللہ بدری، وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد، اور ان کے منسٹر فار پیٹرولیم مائنز اینڈ پیٹرولیم محمد عیسیٰ آخوند، منسٹر فار کامرس حاجی نور الدین عزیزی، اور جو ان کے وزیر ہیں بارڈر اور ٹرائبل ایریاز کے مولوی نور اللہ نوری. ان سے نشست ہوئی، تبادلہ خیال ہوا. مجھے یہ بھی آپ کو بتانا ہے کہ میری وہاں میٹنگز طے تھیں دیگر افغان ڈگنیٹریز کے ساتھ، جو کہ وقت کی قلت کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے سن سیٹ سے پہلے ٹیک آف کرنا تھا، ان سے جو طے شدہ میٹنگ تھی وہ نہ ہو سکی وقت کی قلت کی وجہ سے. لیکن ان سے میری ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ میری ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی جناب ان کے سابق صدر حامد کرزئی صاحب کے ساتھ. میری ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی ڈاکٹر عبداللہ صاحب کے ساتھ، اور جناب گلبدین حکمت یار کے ساتھ. تو انہیں بھی جو آج کی نشست تھی، جو تبادلہ خیال تھا، میں نے انہیں اس کا ایک خلاصہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا، اور انہیں بھی اعتماد میں لیا تاکہ وہ بھی لوپ میں رہیں. میرے ساتھ جو ڈیلیگیشن گیا تھا وہ بڑا ایک کمپریہنسو ایک ڈیلیگیشن تھا، جس میں جتنے ہمارے امور زیر بحث آنے تھے ان کے سینئر نمائندگان آفیشلز موجود تھے. تجارت کی بات ہونی تھی تو سیکٹری کامرس موجود تھے، سیکیورٹی کی بات ہونی تھی تو ہماری ڈیفنس کے اور ہمارے سیکیورٹی اپریٹس کے حضرات موجود تھے. ہماری ایئر فلائٹس کا تذکرہ ہونا تھا تو چیئرمین پی آئی اے موجود تھے. ہماری بارڈر موومنٹ اور کی جو مشکلات اور لوازمات تھیں ان کو طے کرنے کے لیے ایف پی آر کے کسٹم کے جو ممبر کسٹم ہیں وہ موجود تھے. اسی طرح نادرا کے چیئرمین موجود تھے. تو اوبویسلی فارن سیکرٹری تو تھے. ہمارے جو اسپیشل ریپرزینٹیو ہیں افغانستان پہ جناب ایمبیسڈر محمد صادق، وہ بھی موجود تھے. اپنا مدعا بیان کرنے کے بعد اور ان کی گفتگو سننے کے بعد جو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں، بہت تسلی بخش تھی، بڑے اچھے دوستانہ ماحول میں ہوئی، اور مجھے پاکستانی قوم کو یہ بتانے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں جو ان کی رائے تھی اور جو وہ معترف تھے کہ جس طرح پاکستان نے آڑے وقت میں
ان کا ساتھ دیا اور ایک طویل عرصہ ایک بہت بڑی تعداد میں افغان مہاجرین کی خدمت کی، انہیں گھر دیا، انہیں اپنایا، ان کے لیے سہولتیں مہیا کی، اس پر وہ بہت شکر گزار تھے۔ اور میری طرف سے بھی بڑا واضح پیغام تھا اور وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق پیغام تھا، اور وہ پیغام تھا کہ پاکستانی قوم افغانستان کی عوام کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی اور آج بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ ہماری سوچ ہے کہ مشکل وقت میں جب کوئی ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ آج کیونکہ ایک مشکل ہے، ایک ٹرانزیشن ہے، چیلنجز ہیں، ہیومینیٹیرین چیلنج موجود ہے، اکنامک چیلنج موجود ہے، تو اس سے نمٹنے کے لیے جو بھی پاکستان رول پلے کر سکتا ہے ہم نے کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو ساتھ لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہماری نشست ہو جائے گی، جو کہ ہوئی، اس کے بعد دے ول بریک اپ انٹو سب گروپس، اور اپنا جو ان کا کاؤنٹر پارٹ ہے اس سے وہ انگیج کریں گے، تاکہ جو ڈیٹیلز ہیں، نٹس اینڈ بولٹس ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کر ڈسکس کریں اور ان کا حل ڈھونڈیں، حل تلاش کریں۔ چنانچہ اس نشست کے بعد ڈفرنٹ گروپس were allowed to sit and discuss جو ان کے ایشوز تھے، ویزا کے متعلق، ٹریڈ کے متعلق، بارڈر موومنٹ کے متعلق، اور جو ہماری کنسرنز تھیں ہم نے ان سے شیئر کی، اور اچھی نشست رہی۔ طے یہ بھی ہوا کہ اس نشست جو آج ہوئی ہے، اس کے فالو اپ پہ انشاءاللہ اگلے چند روز میں افغانستان سے ایک وفد انشاءاللہ اسلام آباد آئے گا، تاکہ جو بات ہم نے چھیڑی ہے، جس کا تذکرہ ہوا ہے، اس کو حتمی انجام تک پہنچایا جائے، تاکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، مائنر ایشوز ہیں، ان کو ہم فل فور ان کا ہم ازالہ کر سکیں اور ہم ان کو حل کر سکیں، اور ان کی آسانی میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں۔ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ آپ کو یہ بھی سن کر اطمینان ہونا چاہیے کہ بہت سے پروجیکٹس جن کے بارے میں ہم ایک سمجھتے ہیں کہ ریجنل کنیکٹیویٹی کے لیے بہت ضروری ہیں، اس پر ایک نئی رجیم آئی ہے، ایک نیا سیٹ اپ آیا ہے، تو ضروری تھا کہ ان کے تاثرات، خیالات سے بھی آگاہی حاصل کی جائے کہ ان کی رائے کیا ہے، کیونکہ وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ وہ منسلک ہیں وہ پروجیکٹس۔ تو مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جتنے ہمارے دلچسپی کے پروجیکٹس ہیں، چاہے کاسا 1000 ہے الیکٹرسٹی ٹرانسمیشن لائن، چاہے ٹاپی کی گیس پائپ لائن ہے، یا جو ٹرانس نیشنل ریلوے پروجیکٹ ہے، اس سب پر ان کی وزیر اعظم نے اور ان کی قیادت نے مکمل سپورٹ کا یقین دلایا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ریجنل کنیکٹیویٹی کے لیے اور ریجنل اکنامک انٹیگریشن کے لیے یہ بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ بالکل انہیں سپورٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ سے عرض کرتا چلوں کہ کچھ چھوٹے ایریٹنٹس تھے جو ہم دیکھ رہے تھے کہ 15 اگست کے بعد جو درپیش تھے، انہیں ہمیں ریزالو کرنا چاہیے تاکہ بارڈر موومنٹ سموتھ ہو جائے۔ ایک افغان حکومت کو اعتراض تھا کہ ہم نے
جو ایک انٹروڈکشن کی تھی گیٹ پاس کی، جن کے پاس ڈاکومنٹس ہیں اس کے باوجود انہیں ایک گیٹ پاس حاصل کرنا پڑتا تھا منسٹری آف انٹیریئر سے، بقول ان کے اس سے تاخیر ہوتی تھی، وہاں باٹل نیکس کریٹ ہوتے تھے اور وہ مشکلات میں اضافے کا باعث بن رہا تھا۔ چنانچہ اس کے بارے میں پاکستان کو سوچنا چاہیے۔ تو آج میں نے وہاں کہا کہ حکومت پاکستان نے اس پر غور و خوض کیا ہے اور ہم نے اس گیٹ پاس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ دوسری ان کو ایک شکایت تھی اور دقت آ رہی تھی کہ میڈیکل کیسز جو آ رہے تھے چمن پر، طورخم پر، تو انہیں بھی ایمرجنسی کیسز تھے، تو انہیں ان لوگوں کو یہاں بارڈر کراس کرانے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور اس کو وہ سمجھتے تھے کہ فی الفور حل کیا جائے۔ چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا، اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کوئی میڈیکل کیس آئے گا یا کوئی ایمرجنسی کا کیس آئے گا تو اسے ویزا آن ارائیول دے دیا جائے گا، اور وہ جو ان کو ایک پورا ایک جو پروسیجر فالو کرنا تھا وہ اس سے ان کو بچت ہوگی اور بہت سی جانیں اس سے بچ جائیں گی۔ پی سی آر کی جو ہے کووڈ کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے پی سی آر ریکوائرمنٹ ایک رکھی گئی تھی۔ اب الحمدللہ پاکستان کے اندر بھی صورتحال بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے بتدریج، تو ان کی یہ ریکویسٹ پر جو پی سی آر ریکوائرمنٹ تھی اس کو بھی ویو آف کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ تو ہوگا پر اس میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن وہ جو پی سی آر کی جو ریکوائرمنٹ تھی اس سے ان کو وہ مستثنیٰ ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہم نے ویزا ایپلیکیشنز کو اور ویزا ریکوائرمنٹس کو تیز کرنے کے لیے، آسانی پیدا کرنے کے لیے آن لائن ویزا کے اجراء کا فیصلہ کیا تھا، اور اس سے بہت سی آسانی پیدا ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ لمبی جو قطاریں ہوتی تھیں، پھر آپ نے دیکھا تھا کہ جلال آباد میں ایک بھگدڑ مچی تھی اور لوگوں کی پریشانی ہوئی تھی، لوگ زخمی بھی ہوئے تھے، غالباً اموات بھی ہوئی تھیں۔ اس سے بچنے کے لیے کہ یہ ایک سسٹم کا اجرا کیا گیا، اس کا نفاذ ہوا، اس پہ جو نادرا کی سروس چارج ہے، وہ نادرا اس کا سروس چارج لیا کرتا تھا 8.18 ڈالرز کا چارج کرتا تھا نادرا۔ تو ہم نے اس سہولت کو اور ان لوگوں کی آسانی کے لیے 31 دسمبر تک اس کو چارج کو بھی ہم نے جو ہے ویو آف کر دیا ہے، اور اس سے بھی انہیں ریلیف ملے گا۔ اسی طرح ویزا کے ایشو پر تجارت کو سامنے رکھتے ہوئے، فیسیلیٹیشن کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے افغان بزنس مین کو خاصی دقت ہوا کرتی تھی۔ اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئی افغان بزنس مین اگر پاکستان آنا چاہتا ہے تجارت کے سلسلے میں تو اس کو آن ارائیول ویزا مل جائے گا 30 دن کے لیے، اور اس کے لیے کوئی پیشگی سیکیورٹی کلیئرنس درکار نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہماری ایمبیسی ہے، ہمارا جو مشن ہے کابل، ہم نے ان کو بھی اختیار دے دیا ہے کہ وہ از خود 5 سال کے لیے ملٹی انٹری ویزے کا اختیار رکھتے ہیں، کہ جو بزنس مین ہیں جن کو ویزا درکار ہے، جن کا آنا جانا ہے، انہیں 5 سال کا ملٹی انٹری ویزا مل جائے گا۔ پہلے جو افغان بزنس مین ہیں وہ ہماری اس بزنس مین ویزا لسٹ پہ ان کا شمار نہیں تھا، اب اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اینڈ دس ول آلسو فیسیلیٹیٹ بائیلیٹرل ٹریڈ۔ اسی طرح میں عرض کرتا چلوں کہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا
کہ اس وقت ہم کس طرح ان کے لیے ہم مالی ان کی معاونت کر سکتے ہیں، آسانی پیدا کر سکتے ہیں. تو ہم نے ایک دو اقدامات کیے ہیں جس سے کہ ان کو یقیناً معاشی طور پر فائدہ ہوگا. حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ افغانستان کا جتنا پھل ہے اور جتنی فریش ویجیٹیبلز ہیں، سبزیاں ہیں، وہ پاکستان ڈیوٹی فری انہیں امپورٹ کرنے کی اجازت ہوگی. تو اس سے یقیناً جو ان کا معیشت کو بھی اور وہاں کے کسان کاشتکار کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. اسی طرح ہم نے یہ بھی ان سے بات کی ہے کہ ان کی معاشی استحکام میں جو ہم مدد کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے ایکسپرٹس اور ان کے ایکسپرٹس آپس میں بیٹھیں گے اور بیٹھ کر دیکھیں گے کہ مزید کون سے آئٹمز ہیں جن پر ہم ان کو زیرو ریٹڈ ڈیوٹی پہ لا سکتے ہیں اور کون سے ہیں جہاں ہم ٹیرف ریڈکشن کر سکتے ہیں تاکہ ان کی جو برآمدات ہیں ان کو ایکسپورٹس میں انہیں آسانی ہو. اسی طرح ان کی مارکیٹ میں بہت سی چیزیں درکار ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوتی ہیں، پاکستان میں مینوفیکچر ہوتی ہیں اور ان کی وہاں ریکوائرمنٹ ہے، ریڈی مارکیٹ اویلیبل ہے. تو وہ بھی اس چیز کے لیے ہمیں تیار دکھائی دیے کہ وہ بھی ہماری جو یہاں سے پروڈیوس جاتی ہے اس کا جو ٹیرف سٹرکچر ہے اس پر بھی وہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے وہ تیار ہیں، اس پر نظر ثانی کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. پھر ایک اور تھا کہ بارڈر کی جو فلو ہے اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم نے دو فیصلے کیے ہیں. ایک جو پیڈسٹرین کراسنگ ہے اس کے ہم نے ورکنگ آورز اور کراسنگ آورز کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. پہلے وہ 8 گھنٹے تک ہوتا تھا، اب جو پیدل لوگ گزرتے ہیں یا گزرنا چاہتے ہیں تو ان کو 12 گھنٹے کی سہولت ہوگی. تو اس سے آبویسلی جو بیک لاگ ہوتا تھا اور لوگ آ جاتے تھے اور بارڈر پہ بیچارے پھنس جاتے تھے تو انہیں اس میں بھی آسانی ہوگی. اسی طرح ہمارے جو ٹریڈ کے جو ٹرکس ہوتے تھے جو مال لا رہے ہیں لے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹریڈ کی حد تک جو بارڈر ہے وہ 24 گھنٹے کھلا رہے گا اور اس سے بھی یقیناً افغانوں کو اور پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، یقیناً فائدہ ہوگا، پر افغانستان کو اس کا فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ جو ٹرکس ہیں افغانستان سے جو روانہ ہوتے ہیں اور مال لے کے آتے ہیں، ٹرانزٹ ٹریڈ کا ان کا مال ہوتا ہے جو انہیں کراچی پہنچانا ہوتا ہے، وہ پہلے سامان آتا تھا، وہ پھر ٹرک منتقل ہمارے ٹرکوں میں منتقل ہوتا تھا، لوڈنگ ان لوڈنگ. آپ کو پتہ ہے وہاں جو بارڈر پہ لمیٹیشنز ہیں، جو اسکیننگ مشینز ہیں ان کی بھی لمیٹیشنز ہیں، وے بریجز ان کی بھی ہے اور جو انفراسٹرکچر ہے وہ محدود ہے. ایک تو فیصلہ ہوا ہے کہ اس انفراسٹرکچر کو ایکسپینڈ بھی کیا جائے گا، اس کو اپ گریڈ کیا جائے گا، اس کو امپروو کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو پیریشیبل گڈز ہے ان کے لیے ایک اسپیشل لین بنائی جائے گی تاکہ وہ مال ضائع نہ ہو. اور وہ جو ٹرکس ہیں وہ لادنا اتارنا اٹھانا کے بجائے وہ جو افغان ٹرک ہے وہ ڈائریکٹ وہاں سے رائٹ اپ ٹو کراچی پہنچ سکے گا. اور پاکستانی ٹرک جو ہے جو سامان لے کے جاتا ہے وہ یہاں سے رائٹ انٹو افغانستان، کابل اینڈ بیونڈ. ہماری تو خواہش ہے کہ سینٹرل ایشین ریپبلکس میں بھی جو ہمیں بہت سی پاکستانی چیزوں کی مانگ ہے تو ہمارا وہاں مال وہاں آسانی سے پہنچ سکے. تو یہ جو اب ایک ماحول میں نے تبدیلی دیکھی ہے، جو پہلے پچھلی حکومت میں جو ہمارے یہ پروجیکٹس تھے جو کہ بڑے مؤثر اور ضروری پروجیکٹس تھے لیکن لے تو لال تھی، ہچکچاہٹ تھی، اجازت دیں نہ دیں، تو ان کے ذہن میں ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریڈ کی فلو میں بھی میں دیکھ رہا ہوں وہ پورا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بھی انہوں نے مجھے بتاتے ہوئے
خوشی ہو رہی ہے کہ انہوں نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اب ہمارے ہوتے ہوئے پاکستان کو کوئی وہم نہیں ہونا چاہیے کہ افغانستان کی سرزمین ان کے خلاف استعمال ہوگی، چاہے وہ ٹی ٹی پی کرنا چاہے یا بی ایل اے کرنا چاہے، اس کی ہم ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ تو اس پر بھی ہمیں ایک بہت جسے کہتے ہیں نا ایک ہمیں بڑا مناسب اور بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں ان کا جو جواب ملا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں، اور میں نے بھی ان کو بتایا کہ کس طرح پاکستان نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے انگیج کیا ہے تاکہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے افغانستان سے انگیجمنٹ کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ میں نے بتایا کہ میرے جتنے وزراء خارجہ سے انٹریکشن ہوئی ہے اس میں ہم نے اس پر بڑا زور دیا ہے۔ ہم نے اس پر بھی زور دیا ہے کہ کس طرح افغانستان کو اکنامک کلیپس سے بچانے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف آپ ان کو ہیومینیٹیرین اسسٹنس دے رہے ہیں، پلیجز کروا رہے ہیں، یورپین یونین نے کمٹ کی ہے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی ایک فلیش اپیل آئی ہے، اس پہ $1.2 بلین کی کمٹمنٹ آئی ہے، لیکن دوسری طرف اگر وہ کلیپس ہو جاتا ہے تو وہ سارا دیا ہوا جو ہے وہ بے سود ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے صبح وزیر اعظم کی ان سے بات بھی ہوئی اور ان سے اجازت کے بعد ایک وہاں اناؤنسمنٹ کی ہے کہ فی الفور ہم انہیں ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے طور پر 5 ارب کی اشیاء جو ان کی ترجیحات ہیں، مثال کے طور پر اگر ان کو ہسپتال میں ادویات کی ضرورت ہیں، فارماسوٹیکل ان کی نیڈ ہے، جو کہ میرے علم میں لایا گیا تھا کہ کچھ ان کو دقت آ رہی ہے آف اویلیبلٹی آف اسینشل ڈرگس، وہ لینا چاہیں یا جو ان کی ترجیحات ہے وہ بتا دیں گے تو ہم ان کو وہ 5 بلین کی جو ہے ہیومینیٹیرین اسسٹنس ان کائنڈ بھی دینے کی جی روپیز، تو ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ سو آن دا ہول مجھے کنکلوڈ کرنے کی اجازت دیجیے کہ اٹ واز اے گڈ ٹرپ۔ میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ ہم نے جو امیجیٹ نیبرز کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے اس کے مقاصد کیا تھے، اور obviously افغانستان کے لیے اسپیس کریٹ کرنا تھا، اور ایک ریجنل اپروچ کے ذریعے ایک کوآرڈینیٹڈ اپروچ کے لیے ان کے لیے سہولت پیدا کرنی تھی۔ میں نے یہ بھی عرض کیا کہ ہماری 8 تاریخ کو ایک نشست ہوئی، 8 ستمبر کو، اور انشاءاللہ اگلی نشست ہماری 27 اکتوبر کو تہران میں متوقع ہے، اور اس پہ انشاءاللہ میں جاؤں گا اور وہاں دیگر جو ہمارے فارن منسٹرز ہیں ان سے انگیج کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تھینک یو۔ شاہ صاحب، آپ کا یہ پہلا وزٹ تھا طالبان ٹیک اوور کے بعد، آپ کی کیا ججمنٹ ہے کہ کیا طالبان پورے افغانستان میں قابض ہو گئے ہیں؟ اور دوسرا، جو آپ کی ٹیم کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے، سب کچھ ہوا وہاں پہ، ٹیکسز کے حوالے سے بھی، تجارت کے حوالے سے بھی، کیا ان میں ایسی کیپیبلٹی ہے کہ وہ آئندہ مستقبل میں پاکستان کے ساتھ اسی طرح تجارت کر سکیں گے، یا دنیا کے ساتھ وہ اپنا چل چلاؤ کر سکیں گے؟ دیکھیے، پاکستان کے ساتھ تو ان کی بڑی خواہش ہے کہ تجارت بڑھے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہماری اکنامک ایکٹیویٹی میں وہ اضافہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مدد کر سکتا ہے اور ایک ایسا پڑوسی ہے جس سے کہ ان کو خاصی آسانی پہنچ سکتی ہے۔ تو ان کی بالکل کلیئرٹی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تجارتی روابط بڑھانا چاہتے ہیں۔ کیپیبلٹی بالکل ہے، ان میں ایک کنسرن ہے اس حد تک کہ بہت سے ان کے آفیشلز جو ہیں وہ کئی باہر چلے گئے، اور وہ
انہیں یہ کنسرن ضرور ہے کہ برین ڈرین کا ان کو دقت ہے، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے اور اس پر بہت حد تک اب عمل ہونا شروع ہو گیا ہے، اور وہ ہے کہ جتنے آفیشلز تھے پہلے، چاہے وہ پچھلی حکومت کے ساتھ منسلک تھے، انہوں نے کہا ہم نے کوئی امتیاز نہیں برتا، چاہے وہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں یا ایکسپرٹ ہیں، چاہے وہ پچھلی حکومت کے ساتھ منسلک تھے، ہم نے ان کو آفر کیا ہے کہ وہ آئیں، اپنی ڈیوٹیاں سنبھالیں، وزارتوں میں آئیں، ہم ان کو ان کی جگہ بھی دیں گے، ہم ان کو تنخواہیں بھی دیں گے۔ ہاں اس وقت ان کو دقت ہے، سیلری پیمنٹ بھی دقت ہے، اور یہ سیلری پیمنٹ ان کو نہیں ہے، جو سابقہ حکومت جو تھی، پچھلی حکومت، وہ 2 ماہ کی تنخواہ وہ نہیں دے کر گئی تھی، تو یہ نہیں کہ ان کی وجہ سے ان کو دقت ہوئی ہے، ایون ان دا پریویس گورنمنٹ سرونٹس کو جو ان کی جو سیلریز ہیں وہ نہیں مل رہی تھیں، لیکن اس وقت وہ فوکس کر رہی ہیں کہ جو بھی ان کے وسائل دستیاب ہیں ان کے پاس، وہ لوگوں کو سیلریز دے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دفتروں میں آئیں۔ اور میں نے پوچھا ان کے وزیر خارجہ سے، تو انہوں نے کہا کہ کافی حد تک وزارتوں میں لوگ آ چکے ہیں، آ رہے ہیں، اور ہم ان کو مزید انکریج کر رہے ہیں۔ خاتون سیکنڈ رو میں۔ تھینک یو سر۔ راشدہ اب تک سے۔ سر میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں فارن منسٹر آپ سے کہ ابھی تک حکومت پاکستان نے باضابطہ طور پر طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان نہیں کیا ہے۔ آپ کا آج پہلا وزٹ تھا طالبان ٹیک اوور کے بعد، اب ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان نے فارملی تسلیم کر لیا ہے طالبان کو؟ تھینک یو۔ دیکھیے، جو ریکگنیشن ہے نا، وہ ابھی دنیا کے کسی ملک نے نہیں کیا بشمول پاکستان کے، اور میں نے ان سے جو گفتگو ہوئی، آبویسلی ان کی خواہش ہے کہ ان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے، ریکگنائز کیا جائے۔ میں نے ان سے بحیثیت ایک پڑوسی کے، بحیثیت ایک خیر خواہ کے، ایک دوست کے، ان کو بتایا کہ وہ کیا کیا اقدامات لے سکتے ہیں جس سے کہ ان کی انٹرنیشنل ایکسیپٹیبلٹی میں اضافہ ہوگا، اور اس پر ہمارا تبادلہ خیال ہوا۔ کیا جو میں نے انٹریکٹ کیا ہے، میں اقوام متحدہ گیا تھا، سیکرٹری جنرل سے بات ہوئی، اور لوگوں سے بات ہوئی، اور یورپین یونین کے ہائی ریپرزینٹیو سے بات ہوئی، ڈفرینٹ فارن منسٹر سے بات ہوئی، وہ چاہتے کیا ہیں۔ تو میں نے ان چیزوں کو اسپیل آؤٹ کیا جو انٹرنیشنل کمیونٹی ان سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے، بالکل بغیر لگی لپٹی میں نے واضح طور پر انہیں بتایا کہ ان کی توقعات کیا ہے۔ مثال کے طور پر انکلوسیوٹی پر، مثال کے طور پر فنڈامنٹل رائٹس پر، ویمن رائٹس پر، گرلز ایجوکیشن پر، بالکل مثال کے طور پر یہ جو اسپیس، ریڈکشن آف اسپیس فار انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز، جی نو سیف ہیونز، اس کی انٹرنیشنل کمیونٹی کی ان سے کیا توقعات ہیں اور وہ کیا ان سے آس لگائے بیٹھے ہیں۔ اگر اس پر وہ پیش رفت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو وہ جو ریکگنیشن کا مرحلہ ہے اس پہ ان کے لیے آسانی ہوگی۔ دیکھیے، پاکستان کا اکیلے بڑھنا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے، پاکستان کے عوام ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کی مدد تبھی کارآمد ہوگی اگر ہم اوروں کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ تبھی تو ہم نے ایک ریجنل اپروچ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تبھی تو ہم انٹرنیشنل انگیجمنٹ کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو بھی تلقین کر رہے ہیں کہ وہ اپنی انٹرنیشنل انگیجمنٹ کو بڑھائیں تاکہ ماحول سازگار ہو۔ پہلے ہمارا آبجیکٹو پہلا کیا تھا؟ پہلے ہمارا آبجیکٹو یہ تھا کہ 90 کی غلطی دہرائی نہ جائے، اور وہ ابینڈنمنٹ تھی، ٹھیک، اور افغانستان کو آئسولیشن میں نہ دھکیلا جائے۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کسی حد تک اس میں ہمیں کامیابی ہو رہی ہے کہ آج افغانستان آئسولیشن میں ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ ابھی وہاں
ट्रॉयका की मीटिंग हुई है मॉस्को में, अभी 20 तारीख को वहाँ जो मॉस्को फॉर्मेट का इजलास हुआ है, आप देख रहे हैं 27 तारीख को तेहरान में मीटिंग होने चली है। आपने देखा कि कतर के वज़ीर ख़ारजा काबुल गए, आपने देखा कि उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा वहाँ गए, आपने देखा कि ईरान का डेलीगेशन वहाँ गया, आपने देखा कि तालिबान का डेलीगेशन चीन गया, आज आपने देखा कि पाकिस्तान का एक भरपूर डेलीगेशन वहाँ गया। तो इससे एक माहौल साजगार बन रहा है। इसी तरह जो पड़ोस में उनके साथ जो कुछ मिसाल के तौर पर ताजिकिस्तान को कुछ तशवीश थी पंशेर वैली के लिहाज से, ताजिकों के साथ जो रवैया है उसके लिहाज से, तो उस पर भी जो वज़ीर आज़म ने दुशांबे में जो मीटिंग की थी ताजिकिस्तान के सदर के साथ, जो मेरी वज़ीर ख़ारजा से बात हुई थी, तो उस बात को आगे बढ़ाते हुए हमारी पेशरफ्त हुई है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम अफ़गानों को और तालिबान को और ताजिक जो नुमाइंदगान हैं उनको यकजा करने में इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे, मेज़ पे बिठाएंगे और बिठाकर उनकी गुफ्तगू हम करवाएंगे, ताकि एक गलतफहमी जो अगर बन सकती है तो वो न बने और कोई रिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ये खित्ता न जाए। राइट साइड पे सेकंड रो। Thank you, Foreign Minister. You were also accompanied by Director General of Inter-Services Intelligence, and you spoke about cooperation between Pakistan and Afghanistan to counter terrorism. So, what's your assessment that this new Taliban administration is capable of countering the menace of terrorism? Number one, what will be the level of intelligence sharing between Pakistan and Afghanistan, as ISI chief was also with you? So will there be intelligence sharing between the two countries to counter terrorism, as you spoke that Afghanistan is assured that Afghan soil will not be allowed to be used against Pakistan? And second, you said you are going to Tehran again, a conference on Afghanistan. India is also planning a conference on 10th and 11th November on Afghanistan, and Pakistan has been invited. It is a moot hosted by Indian National Security Advisor. What's the decision of the government of Pakistan? Has Pakistan accepted Indian invitation? Thank you, Mr. Foreign Minister. देखिए, मैं जैसे आपको मैंने पहले गुजारिश की कि जो वर्किंग ग्रुप्स हुए थे उन वर्किंग ग्रुप्स में बिल्कुल डायरेक्टर जनरल ISI भी मेरे साथ थे, और उन्होंने अपने जो मुतल्लिका उनके जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, जो उनके डिफेंस के लोग हैं, उन्होंने उनके साथ एक अलहदा नशिस्त की और तबादला ख्याल हुआ। ऑब्वियसली जब उनका तबादला ख्याल होता है तो सिक्योरिटी इश्यूज़, बॉर्डर इश्यूज़, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये सब चीज़ें ऑब्वियसली अंडर डिस्कशन आती हैं और वो यकीनन आई हैं। मैंने उनसे ये भी गुजारिश की, उनके वज़ीर आज़म से और सबसे, कि देखिए बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं, जो आपके लिए आपकी मुश्किलात में आसानी पैदा करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे रूस है, रूस चाहता है कि उनकी मदद की जाए, और रूस के आज तालिबान के साथ ताल्लुकात में एक यकसर आपने तब्दीली देखी है, लेकिन उनकी तशवीश भी है और वो दाइश के बारे में वो तशवीश रखते हैं। चीन है, चीन आपकी मदद करना चाहता है, लेकिन चीन को ETIM के बारे में तशवीश है। ईरान के साथ आपकी तिजारत हो रही है, हमसाया है, लेकिन अगर वहाँ हज़ारा कम्युनिटी को या जो ऐसी मसाजिद हैं जिनमें अहले तशी जो नमाज अदा कर रहे हों और उन पर हमला होता है और शहादतें होती हैं, तो उनको तशवीश है। इसी तरह और जो पड़ोसी हैं उनकी जो जायज़ कंसर्न्स हैं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान उनके साथ हमारे अच्छे मरासिम हैं, लेकिन हम ये कहें कि हमें TTP की तशवीश नहीं है तो ये हकीकत नहीं होगी। BLA के लोग जो वहाँ बैठे हैं और अफ़गान सरज़मीन को अगर इस्तेमाल करना चाहेंगे तो हमें उसकी कंसर्न नहीं है, यकीनन है। तो उन्हें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, और मैंने तजवीज़ की कि
काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन को इन्हांस करने की ज़रूरत है, और इस पर तालिबान को सोचना चाहिए कि ये ममालिक जो उनके गिरदो नवा हैं, जो उनकी मदद करना चाहते हैं, उनके एतमाद को किस तरह वो बहाल कर सकते हैं। क्या उनके साथ कोई काउंटर टेररिज्म पे नया कोई MOU साइन किया जा सकता है, और किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है, एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा आपके सवाल का था हिंदुस्तान के इन्विटेशन का। देखिए, इन्विटेशन तो गालिबन आ चुका है, ठीक, इन्विटेशन हमें मिल चुका है। ऑब्वियसली हमने इसको कंसिडर करना है कि पाकिस्तान उसमें शरीक हो कि ना हो। हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो जिस नौइयत के हैं, और जो जम्मू और कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, वो आपके सामने है। आप जानते हैं कि हमारे ताल्लुकात में इस वक्त तो वो कोई गर्मजोशी वाली बात है नहीं, एक सर्दमोरी है, वो तो एक हकीकत है। अब उस हकीकत को मैं झुटला नहीं सकता। तो इन सब हक़ाइक़ को सामने रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान मुनासिब वक्त पर अपना फ़ैसला करेगी। ये सेंटर में थर्ड रो है। सर, अलानुर वज़ीर, मशरक़ TV चैनल से हूँ। शुमाली वज़ीरिस्तान में आए रोज़ वाक़यात हो रहे हैं। कल भी बजावड़ में एक वाक़या हुआ है जिसमें 2 पुलिस एहलकार और 2 FC जवान शहीद हुए हैं। आपके पास माइक नहीं है? अच्छा, पर आवाज़ नहीं आ रही मुझे जी। अलानुर वज़ीर, मशरक़ TV चैनल से हूँ। शुमाली वज़ीरिस्तान में आए रोज़ वाक़यात हो रहे हैं, और कल बजावड़ में भी एक वाक़या हुआ है जिसमें 4 बंदे फौत हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से अफ़गान तालिबान के साथ क्या बात हुई, इसके अलावा जो मतलब धमाके हो रहे हैं ख़ासकर शुमाली वज़ीरिस्तान में, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी, मैंने पहले गुजारिश की कि तहरीक तालिबान के जो इक़दामात हैं, और पिछले दिनों में हमने महसूस किया कि कुछ अटैक्स हैं जिनमें इजाफ़ा हुआ है, वो हमने उनके गोश गुजार किए, और यहाँ तक बताया कि इस चंद हफ्तों में कुछ शहादतें हुई हैं, और हमारे 25 से 30 लोग हैं जो उनकी नज़र हुए हैं, उनकी दहशतगर्दी की जद में आए हैं, और इस पर हम चाहते हैं कि वो फिलफौर आगे बढ़ें। उसी पे तो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल हमारे साथ मुकम्मल तावन करने का इरादा रखते हैं, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुस्तक़बिल करीब में मैं पुरुमीद हूँ कि पेशरफ्त होगी। प्लीज़। शाह साहब, मोहम्मद इमरान, दुनिया TV से। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक पूरी दुनिया का और पाकिस्तान का भी एक मुतालबा रहा है कि काबुल में जो है वो ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो आज जब आपके जो विज़िट हुआ है, इसमें तमाम आपने एस्पेक्ट्स जो हैं वो कवर किए हैं, तो इस हवाले से सर क्या कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट है फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में कोई ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनने की काबिल में? देखिए, पहली बात तो ये है कि 7 तारीख को उन्होंने एक इंटरिम गवर्नमेंट का ऐलान किया, और फिर आपने देखा कि उन्होंने 21 सितंबर को उसमें कुछ इजाफा किया। बकौल उनके उस इजाफे में जो नए लोग शामिल किए गए, उनका ताल्लुक एक तबके से, एक पश्तून तबके से ना था। उसमें ताजिक भी हैं, उसमें उज़्बेक भी हैं, और उसमें हज़ारा की कम्युनिटी की नुमाइंदगी भी है। वो इस चीज़ से, इसके बारे में इस दुनिया की ख्वाहिश से लाताल्लुक़ भी नहीं है और बेखबर भी नहीं है, और वो समझते हैं कि रिफ़ॉर्म्स की, मज़ीद रिफ़ॉर्म्स के लिए वो ज़हनी तौर पर तैयार हैं। लेकिन जहाँ सालों साल का बिगाड़ हो, वो चंद हफ्तों में उस शिगाफ को कहते हैं ना, भरना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर सिमत दुरुस्त हो और इरादा नेक हो तो आहिस्ता आहिस्ता पेशरफ्त हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल दी उनके वज़ीर आज़म ने। उनका देखिए, डेमोक्रेसीज़ में क्या होता है, डेमोक्रेसीज़ में एक हुकूमत आती है, मुंतखब होती है, तो वो अपनी पसंद और अपनी जो अपने ज़हनी मुताबिकत वाले लोग हैं उनको लेके आती है। अब वो जो अगर मुतालबा उनसे
وہاں کی اپوزیشن کرنا شروع کر دے کہ بھائی گو آپ منتخب ہو کر آ گئے ہیں لیکن اپوزیشن کو بھی انکلوسیو بنا لیجئے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے. باہر نو دے آر اویئر آف دی انٹرنیشنل ایکسپیکٹیشن. خاتون لاسٹ رو میں بیٹھی ہیں. السلام علیکم سر. صوفیہ صدیقی، کرنٹلی ورکنگ ود دا پرو پاکستانی. سر 2 کویشچن ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ تورخم اور چمن بارڈر جو ہے، اس کے علاوہ جو دیگر بارڈرز ہیں ہمارے، کیا ان کو بھی کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ اور ریسنٹلی ہم نے دیکھا تھا کہ PIA کا اور جو کامل ایئر لائن ہے ان کا ایک کمپٹیشن سا چل رہا تھا، جس کے بعد دونوں ایئر لائنس نے اپنی فلائٹس بند کر دی. تو فلائٹس کب سے اوپن ہو رہی ہیں؟ جی میں اس کا جواب دے دوں. دیکھیے بی بی تورخم اور چمن کے ساتھ ساتھ غلام خان اور خرلاچی، ان 2 کراسنگ پوائنٹس پر بھی کام ہو رہا ہے کہ وہاں بھی آمد و رفت کا آغاز ہو سکے. تو ون از ورکنگ آن دیٹ، نمبر 1. نمبر 2 آپ نے بات کی PIA کی فلائٹس کی. اوبویسلی جو چیئرمین PIA کو لے جانے کا مقصد یہی تھا کہ جو فلائٹس میں جو دقت آئی ہے اور ایک جو ان کو تشویش تھی کہ کرایوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، تو وہ انہیں ایکسپلین کیا جائے اس کی وجوہات کیا ہیں. اگر فیئر بڑا ہے تو کیوں بڑا ہے، اس کو کم کیا جا سکتا ہے تو کیسے کیا جا سکتا ہے. اور PIA کے علاوہ جو ان کی جو آریانہ ایئر لائن ہے اور کام ایئر ہے، ان کو بھی کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ ہماری ایئر کنیکٹیوٹی جو ہے وہ بحال ہو. کابل ایئرپورٹ فنکشنل تھا، اسی سے ہم نے ٹیک آف کیا، وہی لینڈ کیا، لیکن ابھی اس کو کئی چیزیں ہیں جس کو ابھی ان پلیس ہونے کی ضرورت ہے. بتدریج اس میں بہتری آ جائے گی انشاءاللہ. امید ہے کہ جو ورکنگ گروپ بیٹھے گا اس میں ان فلائٹس کا مسئلہ حل کرنے کی وہ کوشش کرے گا. آپ کا کویشچن اس کے بارے میں؟ جی آپ مایوس کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ ہم جانے کا مقصد کیا تھا؟ ان PIA کے چیئرمین کو لے جانے کا مقصد یہی تھا کہ جو ایک بندش آئی ہے اس کو ہم اس کا حل تلاش کریں. تو نیت اور ارادہ تو یہی ہے نا کہ فلائٹس بحال ہو جائیں. بٹ اگر کوئی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز ہیں، اگر کوئی انشورنس کی ایشوز آ جاتے ہیں تو ان کو ہمیں حل کرنا ہوگا نا. وی ہیو ٹو فائنڈ اے سولوشن. ادروائز کوئی شوق تو نہیں ہے بند کرنے کا. سردار عامر فرام رائل نیوز. سر ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ جو ہمارا GM انہوں نے پکڑ کے رکھا تھا حسب بجا میں، اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن ہوئی؟ PIA کا کیا پڑھا؟ PIA کا جو GM انہوں نے حسب بجا میں رکھا تھا، جس کی وجہ سے فلائٹ سسپینڈ ہوئی، جو نیوز ہے. سیکنڈلی جو ریگارڈنگ ریفیوجیز ہیں پاکستان میں آلریڈی، ان کے ریٹرن کے بارے میں کوئی ڈسکشن ہوئی. اور تھرڈلی ایک چھوٹا سا سوال اور کہ جو ہمارے سوری سوال بول گیا نہیں چلو دو پہ اکتفا کر لیں. دیکھیے جہاں تک وہ GM کا آپ نے ذکر کیا، یہ کیا سرائی ہے اور یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. جی دیر آر different views. People feel that this is not correct information. So really, I'm not sure how authentic this news is, number 1. اور نمبر 2 آپ کا سوال تھا ریفیوجیز کا. جی ریفیوجیز کے بارے میں دیکھیے، بالکل ہماری تو یہ خواہش ہے کہ ایک ڈگنیفائڈ آنریبل طریقے سے وہ گھروں کو جائیں. لیکن اس وقت جہاں کہ ونٹر سیٹنگ ہو رہی ہے اور وہاں اس وقت ان کے پاس جو ان کے جو وسائل ہیں، ان کے جو ایسٹس ہیں، وہ بھی فروزن ہیں. $9.5 بلین جو افغان ہے وہ اس پہ فریز لگا ہوا ہے. تو ان کو جینون مالی مشکلات سے وہ 2-4 ہیں.
اس ماحول میں فوڈ شارٹیجز اور چیزیں ہو سکتی ہیں. اس ماحول میں توقع کرنا کہ اس وقت ریفیوجیز وہاں واپس چلے جائیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جائز توقع نہیں ہوگی. بٹ یس, obviously this point has been raised over and over again. اور اس پہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ موضوع وقت کیا ہوگا. ہماری خواہش ہے کہ وہ جائیں, ان کی بھی خواہش ہے کہ وہ آئیں, لیکن دیکھنا ہے کہ موضوع وقت کیا ہے. یہ وقت موضوع نہیں ہے. آپ جی ان کو دے دیں, بھیا یہاں دے دیں, کافی دیر سے وہ. سر آپ ادھر گئے تھے, اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ادھر کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں افغان گورنمنٹ کی توسط کے ساتھ. شمالی اتحاد کے لوگ ادھر بھی آئے ہوئے تھے, کیا ان سے بھی کوئی بات ہوئی آپ کی اس وزٹ کے اندر؟ اور پھر ڈی جی آئی ایس اے کا معاملہ بھی لٹکا ہوا ہے, کچھ اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دے کہ کب تک نوٹیفیکیشن ہو جائے گا, کیونکہ ایک وزیر نے کہا تھا جمعے سے پہلے ہو جائے گا, تو جمعہ تو کل ہے. یقین جانیے افغانستان کے دو طرفہ تعلقات میں یہ نقطہ نہیں اٹھایا گیا. ٹھیک ہے, شاید آپ ہوتے وہاں تو ضرور آپ کو یہ موقع دیا جاتا, لیکن انہوں نے یہ سوال نہیں کیا. دوسرا آپ کا جو تھا سوال کیا تھا؟ ہاں جی, دیکھیے وہ میں پہلے عرض کر چکا کہ اس کے بارے میں ہماری جو کنسرنز ہیں وہ واضح طور پر ان سے شیئر کر لی گئی. ان کا جو موقف ہے وہ بڑا دو ٹوک ہمارے سامنے آ گیا, افغان حکومت کا, افغان حکمرانوں کا, کہ ان کی پاکستان کے بارے میں کیا رائے ہے اور وہ ٹی ٹی پی سے یا بی ایل اے سے کیا توقعات رکھتے ہیں پاکستان کی جو ضروریات کو پورا رکھتے ہوئے. میں سمجھتا ہوں اس وقت بے جا کسی چیز پر کامنٹ کرنا, بے وقت کامنٹ کرنا, بے جا تو نہیں کہوں گا, بے وقت کامنٹ کرنا شاید مناسب نہ ہو, کیونکہ ایک چیز جو پائپ لائن میں ہے ہم نہیں چاہیں گے کہ وقت سے پہلے اس میں, آپ کو پتہ ہے نا پاکستان کے خیر خواہ بھی تو کافی ہیں نا دائیں بائیں, تو ان سے بھی بچنا ہوتا ہے. لیکن میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ بہتری کے امکانات ہیں. پلیز فرنٹ رو میں. السلام علیکم, عابد چودھری, ڈیلی کیپٹل میل. سر جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ طالبان نے جیسے ہی, اگلے سوال پہ چارج شروع ہو جائے گا. جیسا کہ افغان حکومت نے, طالبان نے چارج سنبھالا اور وہاں پہ پاکستانی جرنلسٹ کو کافی ساری پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا اور مجبوراً ان کو واپس آنا پڑا اور رپورٹنگ سے روکا گیا. اس حوالے سے کیا کوئی بات ہوئی ان سے؟ اور یار دیکھیے اس وقت رپورٹنگ سے تو میرا نہیں خیال کسی کو روکا گیا ہو. جرنلسٹ وہاں بھی ہیں, آج بھی میں پاکستان کی ایک جرنلسٹ تھے وہاں جو پچھلے 86 دن سے وہاں خیمہ لگائے ہوئے ہیں, بیٹھے ہیں وہاں, تو کوئی ان کو کوئی دقت نہیں تھی. حشاش پشاش پائے گئے. تو دیکھیے اس وقت آپ نے خود دیکھا کہ جب وہاں گورنمنٹ چینج ہوئی 16 اگست کو, تو ایک سکیئر کریٹ ہوا تھا, اور اس سکیئر میں آپ نے دیکھا کہ ایئرپورٹ کے گرد مطلب ایک جم غفیر تھا, آپ نے دیکھا نا. اور پھر وہاں بدقسمتی سے ایک ناخوشگوار واقعہ بھی ہوا, اموات بھی ہوئیں, شہادتیں بھی ہوئیں. اب اس ماحول میں بہت سے لوگوں نے وہاں سے نکلنے کی خواہش کی, لیکن آج جو میں نے ایئرپورٹ کا ماحول دیکھا وہ یکسر اس کے برعکس تھا. کوئی وہاں کوئی وہ اس قسم کا کوئی رش نہیں تھا. بازار میں نارمل ایکٹیویٹی دیکھی گئی, دکانیں کھلی دیکھی گئیں, خواتین سڑکوں پہ پھرتی دیکھی گئی, لوگ اپنے خرید و فروخت کر رہے تھے. اور وہ جو ایک خوف کا جو ایک عالم تھا نا, جو وہ کم از کم دکھائی نہیں دیا, ہمیں دکھائی نہیں دیا. تو
تو اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ بتدریج لوگوں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے، اور جیسے جیسے اعتماد بحال ہوگا اور اس پہ بہتری آئے گی، obviously پھر اس قسم کی جو دقتیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. One last question, sir. جی لاسٹ. تھینک یو. شاہ صاحب 7 سے 8 ممالک کے جو انٹیلیجنس سربراہان تھے ان کا ایک اجلاس ہوا پاکستان میں، پاکستان نے سربراہی کی. اس میں ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ بھی بنایا گیا تھا، خصوصاً کہ جو خطے کی صورتحال ہے اور پھر افغانستان کے حوالے سے لائحہ عمل بھی بنایا جا سکے. کیا اس جوائنٹ ورکنگ گروپ میں اب افغانستان کو بھی شامل کیا جائے گا؟ تھینک یو. دیکھیے ہماری تو یہ خواہش ہے کہ افغانستان کو اگر ہمیں ڈسکس کرنا ہے اور افغانستان کی بہتری مقصود ہے تو افغانستان کو جتنا احساس شمولیت ملتا ہے، دیکھیں نا، ان سے آپ کو توقعات لگائے ہیں نا. تو میں نے اگر آپ سے توقع لگانی ہے اور میں آپ سے مل بیٹھتا ہی نہیں ہوں تو آپ میری توقع یا میری خواہش کیسے پوری کریں گے؟ تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ یہ ڈرفٹ اس طرف ہونا چاہیے. ہماری جو نیبرز کی نشست ہوئی تھی، obviously اس میں ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ افغانستان کی صورت کیا ڈسکس کر رہے ہیں، ہمارے کنسرنس کیا ہیں، ہماری اپرچونٹیز کیا ہیں، چیلنجز سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے افغانستان کا وہاں ہونا تو آسانی پیدا کرے گا نا. تو یس ون کین لک ان ٹو دیٹ. Thank you very much. تھینک یو جی.